ایک خوبصورت لڑکی کی لاش جب قبر سے باہر آ گئی تو اس کی لاش کو کتے کھانے لگے۔ ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، جب وہ رات کو سوتے ہیں تو عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکی کو کتے کھا رہے ہیں۔ وہ اللہ کا نیک بندہ گھبراہٹ سے جلدی جلدی اٹھا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ جب قریب ایک قبرستان میں پہنچتا ہے تو وہی منظر جو اس نے خواب میں دیکھا ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے اور اس کے جسم کو کتے کھا رہے ہیں۔ اس اللہ کے نیک بندے نے اس کتوں کو وہاں سے بھگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے قریب لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے بندے نے سارا واقعہ سنایا اور سارے کے سارے لوگ ان کے رشتہ داروں کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑے۔ ان کے گھر والوں کو تلاش کرنے کے بعد اس کا جنازہ پڑھا کر اسے پھر دفن کر دیا گیا اور تمام کے تمام لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر وہ اللہ کا نیک بندہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہو گئی اتنی خوبصورت لڑکی اتنے شدید عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے قرآن پاک کے کچھ الفاظ پڑھے اور استخارہ کیا اور وہ اللہ کا نیک بندہ رات کو سو گیا۔ وہی خوبصورت لڑکی اللہ کے نیک بندے کی خواب میں آتی ہے اور اللہ کا نیک بندہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر سانپ چل رہے ہیں اور اس کو شدید عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ اس بچی کو پوچھتا ہے کہ اے عورت، تجھ سے ایسے کون سے گناہ ہو گئے کہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئی اور تجھے شدید عذاب قبر دیا جا رہا ہے؟ وہ لڑکی اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کرتی ہے۔ میرے 3 ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے مجھے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ پہلا میرا گناہ یہ ہے کہ میرا شوہر اللہ کا نیک بندہ تھا۔ وہ ہر وقت محنت مزدوری کرتا۔ جب وہ محنت مزدوری کر کے شام کو گھر آتا تو میں اس کی پریشانیوں کو اور بڑھا دیتی اور میں اس کو اپنی خواہشیں بتاتی اور میں اسے کہتی کہ تیرے ان پیسوں سے میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے بڑے بڑے خواب ہیں۔ میں اس کو ہر وقت یہی تانا دیتی رہتی کہ تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرا شوہر خاموشی سے میری باتوں کو سنتا رہتا اور اللہ کو یاد کرتا رہتا۔ میرا دوسرا گناہ یہ ہے، میں پردہ نہیں کیا کرتی تھی، ہر وقت اپنے آپ کو سنوار کر رکھتی اور اپنی خوبصورتی لوگوں کو ظاہر کرتی۔ میں اپنے شوہر کو بغیر بتائے گھر سے باہر نکل جاتی، حالانکہ میرے سر کے اوپر دوپٹہ بھی نہیں ہوتا تھا اور لوگ دیکھ کر میری خوبصورتی کو ہنستے۔ اللہ کے نیک بندے، میرا تیسرا گناہ یہ ہے، جب میرا شوہر کام کے لیے گھر سے نکل جاتا تو میں آوارہ لڑکوں کو اپنے گھر میں بلا لیتی۔ ہم سب مل کر عیش و مستی کرتے اور وہ سب گناہ کرتے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ میرا شوہر مجھے بہت سمجھاتا مگر میں اس کی ایک بھی بات نہ سنتی اور میں اپنی حسرتوں کو بڑھاتی گئی اور دنیا کی حسرتوں میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن میں شدید بیمار ہو گئی اور یہاں تک کہ مجھے موت نے آ کر گھیر لیا اور میرے گھر والے مجھے دفنا کر اکیلے ویرانے میں چلے گئے۔ اب میری حالت یہ ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں آتا اور اللہ کی طرف سے مجھے شدید عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمایا تھا کہ فاطمہ، یہ کبھی نہ سوچنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے اور میری وجہ سے تو بچ جائے گی، اپنے قبر کی تیاری کر کے جانا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
ہر وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت تو یہ تھی کہ ایک چڑیا اڑ رہی تھی، کبھی اڑ کے اس درخت پر بیٹھتی ہے، کبھی اس شاخ پر بیٹھتی ہے، کبھی اس ٹہنی پر بیٹھتی ہے، اور حضرت عمر فاروق اس چڑیا کو کہتے ہیں کہ تو کتنی خوش نصیب ہے، تجھے کسی بات کی فکر نہیں۔ عمر تو اپنی رب کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا؟ مسلمانوں سوچو ہماری حالت کیسی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور دن بدن ہم دنیا کے عذابوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، مگر ہم کو پتہ نہیں کہ ایک رات قبر کی آئے گی، وہاں ملک الموت بھی آئیں گے اور وہاں اکیلے ہم ہوں گے، مگر کوئی بھی انسان سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، سوائے میری ذات کے کوئی شے باقی نہ بچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی ہمارا خاتمہ بن ایمان فرما، اور تمام مسلمانوں کو شعور اور آنکھوں میں حیا عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔